إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شأنه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں اور بہنوں، رمضان مبارک کی بابرکت ایام تیزی کے ساتھ آگے کی طرف گزر رہے ہیں. ہم 2 ہفتہ سے زیادہ گزار چکے ہیں. آدھا مہینہ، یوں کہا جائے کہ آدھا مہینہ سے زیادہ گزر گیا ہے. جو ایام گزر گئے ہیں وہ واپس آنے والے نہیں، اور جو ایام باقی بچے ہیں یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے غنیمت ہے، اس لیے کہ کسی کو معلوم نہیں کہ کب اس کی اجل آئے گی، کب یہ سانسیں بند ہو جائیں گی، اور کب اس دنیا سے جانے کی اس کی باری آ جائے گی. رمضان مبارک کے فضائل، مسائل، احکام مہینہ کے آنے سے پہلے ہی بیان ہونے لگتے ہیں. ہمارا دل اس ماہ مبارک کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے. سوچنے لگتے ہیں، ہر مومن جس کے دل میں ایمان ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت و تقوی ہے، وہ ضرور سوچتا ہے اس ماہ مبارک سے کیسے فائدہ اٹھائیں. ان انوار و برکات کی راتوں اور رحمت و غفران کے ایام، شب و روز سے ہم کس طرح فائدہ اٹھائیں، مستفید ہوں، اپنے جھولیوں کو اللہ کی رحمت و مغفرت سے بھریں. ہر مومن صاحب ایمان کے دل میں اس کا شوق و جذبہ ضرور ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم قرآن آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنتوں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ 5 بڑی چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے ساتھ خصوصیت عطا کی ہے. اس مہینے کی جو عظمت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کے لیے 5 بڑی چیزیں ہیں
جن کی طرف خاص طور پر ہر مسلمان کی توجہ ہونی چاہیے، جن کو اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانے کے لیے خاص طور پر ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کے اندر ہیں: روزہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، دوسرا قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تیسری چیز دعا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تینوں کو اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جن کو رمضان مبارک کے جمعہ کے خطبے میں ہم سنتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن کو اللہ نے ایک ساتھ رمضان کے تعلق سے ذکر کیا، اور 2 چیزیں اور ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں، جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، آپ کی سنتوں میں۔ ایک چیز ہے قیام اللیل، اس مہینے کی راتوں کی خاص عبادت، چاہے وہ اول شب میں ہو یا آخری شب میں، چاہے اسے ہم تراویح کہیں اور چاہے تہجد کہیں اور چاہے قیام اللیل کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر رمضان کے روزے کے ساتھ کیا۔ ان اللہ فرض صیامہ وسننت لکم قیامہ، اللہ رب العالمین نے اس مہینے، یہ مہینہ جو تمہیں عطا کیا ہے، اس مہینے کے روزے کو اللہ نے تمہارے پر فرض کیا ہے۔ یہ 30 دن یا 29 دن کا روزہ تمہارے پر فرض کیا گیا ہے۔ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اسی کے ساتھ کہا اور میں نے اس مہینے کی راتوں کے قیام کو تمہارے لیے مسنون قرار دیا ہے، سنت بنا دیا ہے۔ یہ قیام رات کا، جس کا اللہ نے قرآن کے اندر بہت ذکر کیا ہے، رات کی شب بیداری جس کی فضیلت کو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے اور اپنے خاص بندوں کی عادات میں بیان کیا ہے کہ ان کے پہلو رات میں صرف بستر سے نہیں لگے رہتے۔ اور 5ویں چیز، یعنی حدیثوں میں جو 2 چیزیں ہیں، دوسری چیز کیا ہے؟ صدقہ و خیرات، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی مشہور حدیث ہے کہ جب یہ ماہ مبارک آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات میں، صدقہ و خیرات کرنے میں، خیر کے کاموں میں اتنا زیادہ آگے چلے جاتے تھے کہ کسی دوسرے مہینے میں نہیں رہتے تھے۔ آپ کے صدقہ و خیرات کرنے کی رفتار تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز ہوتی تھی۔ غور کیجیے مثال کیا دی ہے، تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز ہوتی تھی۔ ایک طرف تو رفتار اس سے معلوم ہوتی ہے اور دوسری طرف کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں نہ پہنچتا رہا ہو، کیونکہ آندھی جب چلتی ہے تو اس کی ہوا اور اس کے ساتھ کا گرد ہر گھر کے اندر گھستا ہے۔ ایسی چیز سے مثال دی کہ اس کا فائدہ پورے معاشرے کو پہنچتا تھا۔ تو یہ وہ مہینہ اللہ نے دیا ہے کہ 5 اہم عبادتیں اس کے لیے، 5 اہم عبادتیں اس کے لیے رکھی۔ اور یہ ایام، یہ بابرکت ایام، یہ کتنے قیمتی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دن طلوع ہوتا ہے، ما من یوم ینشق فیہ الفجر، صبح جب طلوع ہوتی ہے، ہر دن جب بھی صبح طلوع ہوتی ہے تو اللہ کا ایک منادی پکارتا ہے۔ اگر دل میں وقت کی قیمت موجود ہو، اس وقت سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ موجود ہو، تو وہ ندا اللہ کے فرشتے کی وہ ندا ہر بندہ سنتا ہے۔ وہ ندا کیا ہوتی ہے؟ حقیقت وہ فطری ندا ہے، یہ حدیث نبوی نہیں ہے، حسن بصری تابعی ہے، لیکن وہ جو فطری چیز ہے، وہ فطری نظام ہے، اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ ہر دن اللہ کا ایک منادی جو ہمارے دلوں کے اندر سے، ایمان والوں کے دلوں کے اندر سے آواز دیتا ہے، کیا کہتا ہے کہ انا خلق جدید وعلی عملک شہید،
کہا کہ میں اللہ کی نئی مخلوق ہوں. نیا دن آیا ہے, نیا اوقات لے کر آیا ہے, نئی چیزیں لے کر آئے گا. کون سی چیز اس کے اندر ہوں گی اس دن کے اندر کسی کو نہیں معلوم ہے. اللہ رب العالمین نے نئی پیدائش کی ہے, نیا دن دنیا کو دیا ہے. ابھی تباہی نہیں آئی ہے, دنیا برباد ہونے کے کنارے نہیں. انا خلق جدید, وہ دن کہتا ہے کہ میں اللہ کی نئی پیدائش, نئی مخلوق ہوں, اور میں تمہارے عمل کا گواہ بنوں گا. غور کرو, تمہارے عمل کے گواہ میں بنوں گا. جو بھی عمل آج کے دن, آج کی فرصت اللہ نے تمہارے لیے رکھی, تم کو اللہ نے جو دن دیا, جو اوقات دیے, اس میں تم عمل کرو گے, تم کچھ نہ کچھ کرو گے, تو تمہارے عمل کا میں گواہ بنوں گا. اور کہتے ہیں کہ تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ تم اپنے اوقات سے فائدہ اٹھاؤ اور ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل صالح اعمال کر ڈالو. فإنی لا أعود, اس لیے کہ جو میرے میں سے جو حصہ گزر جائے گا, اس دن کے اوقات میں سے جو حصہ گزر جائے گا وہ پھر لوٹ کر نہیں آئے گا. فإنی لا أعود, یہ وقت, یہ دن جو اللہ نے پھر تمہیں دے دیا, یہ دن خود کہہ رہا ہے کہ فإنی لا أعود, جو گھڑی اس میں سے چلی جائے گی, جو وقت اس میں سے چلا جائے گا, پھر وہ نہیں لوٹ کر آئے گا. معلوم نہیں کہ اگلے سال رمضان المبارک کا مہینہ کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا, کس کو یہ گھڑیاں ملیں گی اور کس کو یہ موقع دیا جائے گا, کسی کو نہیں معلوم ہے. تو کہا کہ چاہیے یہ کہ نیک اعمال جتنا زیادہ کر سکو کر لو. اور ان نیک اعمال میں اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ سب سے پہلی چیز رمضان, روزہ عطا کیا. وہ عبادت جس میں انسان پورے دن, ایک مسلمان پورے دن عبادت میں رہتا ہے. سحری کھاتا ہے جب, اس وقت اس کو اللہ کے فرشتے دعائیں دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا, سحری کھایا کرو, فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین, اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل کرتا ہے. اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. کن کے لیے؟ علی المتسحرین, جو لوگ سحری کھاتے ہیں. سحری کو ہم لوگ ناشتہ تو روز کرتے ہیں, کھانا تو روز کھاتے ہیں, لیکن سحری کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ غذائے مبارک ہے. رمضان کا کھانا صبح کا, اس کو کیا کہا؟ یہ مبارک ناشتہ ہے. یہ وہ ناشتہ ہے کہ جب ہم کھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے. میرے بھائیو, اللہ کا یہ فرمان ہے, نبی کے ذریعے ہم کو بتایا گیا ہے. نبی کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے, اس پر پہلے ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین رحمت نازل کرتا ہے اور اللہ کے وہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں. ہم بہت کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمیں دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, ہمیں دعا کرنا نہیں آتا ہے, ہاتھ اٹھاتے ہیں کیا کہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن اس موقع کو یاد کرو جب اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں, ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. کب؟ جب ہم سحری کھاتے ہیں. اور اس کے بعد پورا دن جب تک افطار نہیں کر لیتے ہیں تب تک, میری ماں بہنوں آپ بھی غور کرو, آپ بھی روزہ رکھتے ہو, پورا دن جب تک افطار نہیں کر لیتے ہیں ہم عبادت میں رہتے ہیں. اور جب اس عبادت کو ختم کرنے کے لیے دعا پڑھتے ہیں, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, تو وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی, 3 وقت کی دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی ہیں. انہی میں ایک ہے کیا؟ روزہ دار جب اپنا روزہ افطار کرنے بیٹھتا ہے اور دعا کرتا ہے تو رد نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. کون سی عبادت ہے, کون سی عبادت ہے؟ سوچو. اس عبادت کو محفوظ کرو, اس عبادت کو محفوظ کرو. یہ وہ عبادت ہے, صرف یہی وہ عبادت ہے, میں کہتا ہوں صرف یہی وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اس کا اجر و ثواب کسی کو نہیں معلوم ہے, کسی کو نہیں معلوم ہے. اللہ کے یہاں ثواب کا جو نظام ہے
10 گناہ سے لے کر 700 گناہ اس سے زیادہ اس کو بیان کر کے اللہ نے کہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. بہت ہم سنتے ہیں لیکن غور کرو میرے بھائیو، غور کرو اس پر، اس لفظ پر. اللہ یہ کہتا ہے ہمارے اس روزے کے بارے میں، بھوکے پیاسے ہم رہتے ہیں اللہ کے لیے اگر، تو اللہ یہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، بندے نے روزہ رکھا ہے میری خاطر رکھا ہے، فانا اجزی بہ، میں اس کا بدلہ دوں گا. کتنا دے گا کسی کو نہیں معلوم. اللہ کے خزانے میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ رب العالمین اپنے حیثیت سے دے گا. اس کی حیثیت کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کی عظمت کا اندازہ ذوالجلال والاکرام، اس کی عظمت کا جب اندازہ نہیں تو اس کے دینے کا کہاں سے اندازہ ہم لگائیں؟ کتنا دے گا؟ روزے دار کے لیے اللہ نے جنت کے 7 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہی خاص کر رکھا ہے. یہ وہ عبادت ہے، ایک دروازہ ہی خاص کر رکھا ہے جس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا يدخل الا الصائمون، اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس سے نہیں داخل ہوگا. اور جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو بند کر دیا جائے گا. روزہ دار کی روزے کی عبادت اور روزہ دار کی اہمیت سوچو میرے بھائیو، اللہ نے کہاں پہنچایا ہے اس روزے کو. اس روزے کی وجہ سے بھوک سے جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس خالی پیٹ کی وجہ سے منہ سے جو بو نکلتی ہے جسے ہم بدبو کہہ دیں گے، وہ اللہ کے ہاں کتنی، وہ خوشبو اللہ کے ہاں کتنی معطر، کتنی پاکیزہ ہے. بہت ہم حدیث سنتے ہیں لیکن غور کرتے ہیں. خود اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ اللہ کے ہاں پاکیزہ اور صاف ستھری ہے. مشک و عنبر کی خوشبو جو دنیا میں سب سے اچھی مانی جاتی ہے، اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ خوشبودار ہے. شہید کے بارے میں یہاں ایک نقطہ اور ہے. شہید کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا، حدیث میں ہے کہ جب شہید اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا، وہ آدمی جس نے اپنی جان، اپنا مال سب اللہ کے راہ میں قربان کیا تھا، اس کی یہ شہادت اللہ کے قبول کی گئی، تو جب اللہ کے ہاں وہ پیش کیا جائے گا تو صحیح بخاری کے حدیث میں ہے کہ لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک، تو اس کے بدن سے ویسے ہی خون بہ رہا ہوگا جیسے دنیا میں شہادت کے وقت بہ رہا تھا، لیکن اس کے خون کا رنگ خون کا ہوگا، خون کا رنگ تو خون کا ہوگا، لیکن اس کی خوشبو مشک کی ہوگی. یہاں کہا کہ خوشبو مشک کی ہوگی. یہ کسی کو نہیں معلوم کہ شہید کا درجہ اونچا ہوگا کہ روزہ دار کا درجہ اونچا ہوگا. یہ صرف اللہ کے علم میں ہے کہ کس عبادت کا کتنا ہوا جو ثواب دے گا، شہید کو اوپر لے جائے گا یا روزہ دار کو اوپر لے جائے گا. لیکن یہاں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ شہید کے بارے میں کہا کہ اس کے خون کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہے، مشک جیسی ہے، اس کے خون کی خوشبو مشک جیسی ہے. لیکن روزہ دار کے منہ کی خوشبو کے بارے میں کیا کہا کہ مشک سے زیادہ اچھی ہے. کون اوپر گیا؟ مشک سے زیادہ اچھی ہے. شہید کے بارے میں یہ کہا کہ مشک کی، اس کی خوشبو مشک جیسی ہے، لیکن روزہ دار کے منہ کی خوشبو کے بارے میں یہ کہا کہ مشک سے زیادہ معطر اور پاکیزہ ہے. کتنا اونچا مقام ہے روزہ دار کا، کتنا اونچا مقام ہے روزہ دار. اور اسی روزے کے دنوں کو، انہی رمضان کے ایام کو اللہ نے رات قیام کے ساتھ بھی خاص کیا. اسی لیے دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت والی حدیث میں ذکر کیا ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي حديث ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس آدمی نے ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ روزہ رکھا تو اس کے پچھلے تمام ما تقدم گناہ معاف کر دیں گے، یعنی آگے کے گناہ معاف ہوں گے. اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس حدیث
کے تعلق سے یہ بات بتلا دیں. بہت سارے خطبہ اور علماء اس کے ساتھ یہ ذکر کرتے ہیں ما تاخر، یعنی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن ما تاخر کا لفظ اس حدیث کے ساتھ صحیح نہیں ہے. جن روایات کے اندر یہ ما تاخر کا لفظ آیا ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے، لفظ شاذ جس کو کہتے ہیں اصول حدیث میں. صرف ما تقدم کا جو لفظ ہے وہ صحیح ہے. لیکن یہاں غور کرنے جس مقصد سے میں ذکر کیا، غور کیجئے، رمضان کے روزے اور قیام اللیل دونوں کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ذکر کیا، دونوں کی فضیلت ایک ساتھ بیان کی. اس کا مطلب ہے یہ مہینہ دونوں چیزوں کا ہے، دونوں عبادتوں کا ہے. اور یہ رات کی عبادت وہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. اس آدمی کے درجے کو کیا سمجھتے ہو جو رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اپنے رب کے سامنے قیام کرتا ہے. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، جو اپنے رب کے سامنے رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں کبھی کھڑا رہتا ہے، قیام کی حالت میں رہتا ہے، کبھی سجدے میں رہتا ہے، کبھی رکوع میں رہتا ہے. اور یہ کیوں کرتا ہے؟ یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربہ، اس آخرت کے ڈر سے جس آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہے، اس دن کی رسوائی سے ڈرتا ہے، اس دن اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے. وَيَرْجُو رحمت ربی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسے اپنے رب کی رحمت کی بھی امید ہے. صرف ڈرتا نہیں ہے، خوف کی صرف حالت نہیں ہوتی ہے، بلکہ رجا کی بھی، امید کی بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بھائیو، ہم تو غافل ہیں ان باتوں سے، غافل ہیں، سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکل جاتی ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے رسول، میرے بندوں کو یہ بتلا دو، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا ہوں. انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں. میری رحمت تو اتنی ہے کہ ماں کی رحمت تو اس کے آگے پھیلے. میری رحمت تو اتنی ہے کہ ہر چیز کو جو میرے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کو بھی میری رحمت پہنچتی ہے. اتنی میری رحمت ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. کتنا دردناک ہے میرے بھائیو، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. ایک واقعے کو اس تعلق سے ذکر کرتا ہوں. سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے بہت بڑی بشارت دی ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو، اس کی عبادتیں کرے، اس کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے، اور اس کے اندر دونوں کیفیت موجود ہو، خوف کی بھی، اللہ کے عذاب سے ڈر کی بھی، اور دوسرے اللہ کی رحمت کی امید کی بھی، دونوں کیفیت اس کے اندر موجود ہے. ایک صحابی کے بارے میں آپ کو، اپنے ایک ساتھی کے بارے میں خبر لگی کہ بہت زیادہ بیمار ہے، فراش پر ہے اور اب تک کی حالت ہے. آپ عیادت کے لیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم عیادت، عظیم سنت، جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ آدمی جب اپنے بھائی کی عیادت کرنے کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے اس کے پاس جاتا ہے تو چل کر جو جاتا ہے جب تک اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے، جنت کے باغات میں وہ سیر کرتا رہتا ہے. دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کے باغات میں اگر سیر کرنا ہے میرے بھائیوں، تو اپنے بھائی کے تیمارداری کرو، تیماردار کے پاس جا کر اس کی خیر خیریت معلوم کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنت تھی. آپ اپنے اس صحابی کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ موت کا یہ عالم ہے، پوچھتے ہیں کیف تجدک، اے میرے صحابی کس کیفیت میں تو اپنے کو پاتے ہو؟ اس دنیا سے جدائی کا وقت ہے، تمہاری موت سامنے ہے، کیف تجدک، تم کس حال میں اپنے آپ کو پا رہے ہو؟ کیسی اپنے رب سے امید لگائے ہوئے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو اپنے آگے اگلی زندگی کے بارے میں؟ تو کہتے کیا ہیں
کہ ایک طرف اللہ کے عذاب کا ڈر ہے اور دوسری طرف اس کی رحمت کی امید بھی ہے۔ یہی چیز ہے مسلمان کی سب سے بڑی دولت۔ کہا ایک طرف اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، موت سامنے ہے، وہ خود جان رہے ہوں گے کہ اب اس دنیا سے جدائی کا وقت آ چکا ہے، لیکن کہتے کیا ہے اس کیفیت میں کہ ایک طرف اللہ کے عذاب کا ڈر ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے۔ اس لیے کہ مومن نے جو عمل کیا ہے، دنیا میں جو نمازیں پڑھی ہیں، جو روزہ رکھا ہے، جو عبادتیں کی ہیں، ان کے جو ثواب کی بھی اسے ضرور امید رہتی ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور نوازے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا فرماتے ہیں؟ ما من عبد، کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جب اس کیفیت کو پہنچتا ہے جس کیفیت میں یہ میرے ساتھی ہے، اور اس کے دل میں یہ دونوں کیفیتیں، دونوں صفتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں کہ ایک طرف اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کی امید بھی لگائے ہوئے ہے، تو اللہ رب العالمین اسے محروم نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین اسے محروم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ آخری اس کا وقت ہے، وہ اس دنیا سے جدائی کا آخری اس کا لمحہ ہے جہاں اس کو دونوں چیزیں ایک ساتھ اس کو ملی ہوئی ہے۔ ایک طرف وہ ڈر رہا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ جانے کس کیفیت میں اس کے اوپر آ جائے اور کیا اس کی حالت ہو جائے، لیکن دوسری طرف وہ اللہ کی رحمت کی امید بھی لگائے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ کیفیت ہوتی ہے مرنے والے کی، تو اللہ رب العالمین اسے اپنے عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے اور اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو مرنے سے پہلے یہ کیفیت ضرور عطا کرے۔ ہم سب کو، ہم میں سے ہر مسلمان کو مرنے سے پہلے یہ کیفیت ضرور عطا کرے۔ یہ چیز ہے، اور یہ چیز حاصل کس سے ہوتی ہے میرے بھائیوں؟ میں نے اسی لیے آیت کو پڑھا تھا۔ یہ قیام اللیل جو ہم رات میں کرتے ہیں، یہ قیام اللیل جو اس رات میں کرتے ہیں، اور پھر اگلا جو آ رہا ہے عشرہ، وہ خاص طور پر اسی قیام اللیل کا ہے۔ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاص عادت جو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تھا، اذا دخل العشر الاخر، جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ پوری رات جاگتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے اور اس کی عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے۔ اپنی کمر کس کے پہلے سے تیار رہ جاتے تھے کہ اب دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، دن کو اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، روزے میں گزارنا ہے، قرآن کی تلاوت میں گزارنا ہے، تکبیر و تحلیل میں گزارنا ہے، نبی پر درود پڑھ کر گزارنا ہے، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ کر رمضان کے روزے کو رکھنا ہے، اور پھر اس کی رات میں، اس 10 دن کی رات میں، راتوں کو اللہ کی عبادت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اللہ کے سامنے سجدہ روز ہو کر، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے گناہوں سے معافی مانگ کر گزارنا ہے۔ اس طرح یہ 10 دن گزارنا ہے، اور اسی طرح آپ گزارتے تھے، اسی لیے اعتکاف ہو جاتے تھے آپ کس صاف حدیثوں میں، اسی طرح اسی لیے اس آخری عشرے میں اپنا گھر چھوڑ کر مسجد میں چلے آتے تھے اور مسجد میں معتکف ہو جاتے تھے، اعتکاف کر لیتے تھے کہ اب گھر کا دنیا کا کوئی معاملہ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ 10 دن اور اس کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزارنی ہے۔ یہ تمام سنت نبویہ ہے اس مہینے کی اور خاص طور پہ آخری عشرے کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، جمعہ کا خطبہ مختصر ہونا چاہیے، لیکن مسائل، احکام، فضائل یہ اتنے ہیں کہ ہم بیان کرتے رہیں۔ اس لیے ہم کو صرف خطبوں پر نہیں، تقریروں پر نہیں، بلکہ خود بھی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ ایسا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں دین سے جڑنا ہے۔ دین سے جڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دینی کتابیں پڑھیں، دینی لٹریچر پڑھیں۔ اس مہینے کی اور خاص طور پر ہر دن کی، رات کی جو فضیلتیں ہیں، جو ثواب ہیں، ان کے بارے میں خود مطالعہ کریں، شوق اپنے اندر پیدا کریں۔ رب العالمین ہمارے اندر دینی شوق پیدا کر دے، ہمارے نوجوانوں کو دیندار بنا دے، ہم میں سے ہر ایک کے گناہوں کو معاف کر دے۔ رب العالمین
ہم میں سے ہر ایک کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہماری زندگی رب العالمین، ہماری زندگی گناہوں کی زندگی ہے، لیکن تیرے رحم و کرم کی امید ہے، تیرے رحم و کرم کی امید ہے رب العالمین۔ تو نے وعدہ کیا ہے کہ مہینہ رحمتوں کا، مغفرتوں کا ہے، تیری بخشش عام ہوتی ہے۔ تیرا اعلان ہوتا ہے رات للہ عتقاء من النار، للہ عتقاء من النار۔ رب العالمین اس اعلان کا ہمیں حقدار بنا دے۔ جہنم سے آزادی کا تو اعلان کرتا ہے ہر رات رب العالمین، ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے سیئات سے درگزر فرما دے، ہمیں چھوٹوں کو، ہمیں بڑوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ان سب کو، ہمارے ماں باپ جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے، سیئات سے درگزر فرما دے رب العالمین۔ تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں رب العالمین۔ ٹوٹی بوٹی عبادتیں کرتے ہیں لیکن تیری رحمت کی امید کرتے ہیں کہ تو ضرور ان کو قبول کرے گا رب العالمین۔ اس ماہ مبارک میں جو بھی عبادتیں تو نے قبول کی ہیں، جو بھی عبادتیں ہماری جو بھی عبادتیں تو نے قبول کی ہیں، ان سب کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں رب العالمین، ہر پریشانی سے تو ہمیں نجات دے دے، ہر وبا سے تو ہمیں نجات دے دے، ہر بیماری سے تو ہمیں شفا کامل عاجل عطا کر رب العالمین، ہر پریشانی سے ہمیں نکال دے، کاروبار کی پریشانی سے، دشمنوں کے خوف کی پریشانی سے، کھانے پینے کی تنگی کی پریشانی سے، ہر پریشانی سے تو ہی نجات دینے والا ہے۔ تو نے ہی کہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ تیرا ہی اعلان ہے اپنے بندوں کے لیے کہ کون ہے کہ اس کو پکارو تو تمہاری دعا سنی جائے گی، کون ہے جس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ تو تمہاری دعا سنی جائے گی، تمہاری پریشانی دور ہوگی، اور تمہاری جو دقتیں، جو تمہاری دقتیں ہیں ان کو دور کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین۔ رب العالمین تجھی کو ہم پکارتے ہیں، تیرے ہی لیے ہماری زندگی ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے، ہمیں نمازی بنا دے، دین پر عمل کرنے والا بنا دے۔ جب تک ہم اس دنیا میں جیے بسے رہیں تیرے لیے ہماری زندگی ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا تیرے لیے ہو، ہمارا کھانا پینا تیرے لیے ہو، ہماری زندگی کا ہر وقت تیرے لیے ہو، ہم تیرے لیے وقف ہوں، تیرے دین کے لیے وقف ہوں، ایمان عقیدے کے ساتھ اس دنیا باقی رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہے، اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت ہے، رب العالمین تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو۔